پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑہارا ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ لکڑہارے کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لکڑہارے کے بیٹے کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ لکڑہارے نے اسے ایک مدرسے میں بٹھا دیا تھا۔ لڑکا اتنا ذہین تھا کہ وہ ہر امتحان میں اول آتا تھا، لیکن اس لڑکے کا خرچ اٹھانا غریب لکڑہارے کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ایک دن لکڑہارے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی آرزو ہے کہ تم لکھ پڑھ جاؤ، کیونکہ ایک جاہل اور گوار آدمی کی دنیا میں کوئی بھی عزت نہیں کرتا، لیکن تمہاری پڑھائی کے اخراجات پورے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ دل تو نہیں چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں، اب تم سکول جانا بند کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ اگر میں سکول نہیں جاؤں گا تو پھر کیا کروں گا؟ بغیر پڑھائی کے نوکری بھی نہیں ملے گی۔ اب تو ایک ہی صورت ہے، یا تو شہر میں جا کر محنت مزدوری کروں یا پھر کسی امیر آدمی کے ہاں جا کر نوکری لگ جاؤں۔ باپ نے کہا کہ محنت مزدوری کرنے میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن کسی کی نوکری اور غلامی کرنا یہ مجھے پسند نہیں۔ لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، تم مجھے ایک کلہاڑا لے دو، میں تمہارے ساتھ جنگل میں جایا کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی لکڑیاں کاٹا کروں گا، ہو سکتا ہے اس طرح میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکوں۔ لکڑہارے نے کہا کہ تم اس طرح پڑھائی کیسے کرو گے؟ دن بھر تم لکڑیاں کاٹو گے اور پھر سکول کی پڑھائی کیسے کرو گے؟ لڑکے نے کہا کہ سکول نہ صحیح تو میں رات کے وقت کسی کے پاس جا کر سبق لے لیا کروں گا۔ لکڑہارے کو بیٹے کی یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک کلہاڑا لے دیا اور پھر دونوں باپ بیٹا دن بھر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے اور شام کو بازار میں لے جا کر بیچتے، اور اس طرح گھر کے خرچے سے جو پیسے بچتے وہ لڑکے کی تعلیم پر لگ جاتے۔ لڑکے کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق تھا، چاہے وہ دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا لیکن پھر بھی رات کو دیر تک پڑھتا رہتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک روز دونوں باپ بیٹا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ جب لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑہارا تھک گیا تو وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لڑکا ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے نکل گیا۔ ایک جگہ سرخ جھاڑیوں میں کچھ پکے پھل لگے ہوئے تھے۔ لڑکا وہ پھل توڑ کر کھانے لگا۔ اچانک اسے آواز آئی، مجھے نکالو، ارے مجھے نکالو۔ لڑکا یہ سن کر حیران رہ گیا اور ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے پھر سے وہی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ لڑکا ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ وہ چلتے چلتے ایک بڑے سے درخت کے قریب پہنچ گیا تو پھر وہی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ لڑکا خوف زدہ بھی تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ دراصل وہ آواز اس درخت کے اندر سے آ رہی تھی۔ بہرحال لڑکے نے کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کے تنے پر مارنے لگا۔ جب تھوڑا سا درخت کٹ گیا تو اندر اسے ایک سوراخ دکھائی دیا۔ لڑکا کسی سانپ یا بچھو کے ڈر سے اس سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا۔ پھر لڑکے کو وہی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے باہر نکالو۔ لڑکے نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر ڈالا تو اس کے ہاتھ ایک بوتل آئی۔ اس نے بوتل باہر نکال لی۔ اس بوتل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا اور بوتل کا منہ بند تھا۔ لڑکے نے چاقو کے ساتھ اس بوتل کے ڈھکن کو کھولا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ کپڑا دھواں بن کر فضا میں اڑ گیا اور اس کے سامنے ایک جن نمودار ہوا۔ لڑکا حیران اور پریشان ہو کر یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ جن بولا، بس اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر لڑکے نے ہمت کر کے جواب دیا، کیا تم نیکی کا مجھے یہی بدلہ دو گے؟ جن غصے میں بولا کہ میں کسی نیکی کو نہیں جانتا، لیکن ہاں تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ پھر لڑکا بولا کہ کیسی سزا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جن بولا، تمہیں آواز لگاتے لگاتے میرا گلا بیٹھ گیا، تم نے مجھے نکالنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ پھر لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے تو تمہاری کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن ہاں مجھے 2-4 بار یہ سنا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ پھر جن بولا، وہ میں ہی تھا اور میں اس بوتل کے اندر بند تھا۔ پھر لڑکا بولا، لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، بھلا کون اس بات کو مانے گا کہ تم اتنے بڑے اتنی چھوٹی سی بوتل میں بند تھے؟ جن بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ پھر طالب علم بولا کہ ہاں تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پھر جن بولا کہ اگر میں دوبارہ اس بوتل کے اندر چلا جاؤں تو پھر کیا تم مانو گے؟ لڑکے نے کہا کہ ہاں پھر میں مان لوں گا کہ وہ تم ہی تھے۔ لڑکے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن دوبارہ اس بوتل کے اندر چلا گیا۔ لڑکے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ پھر جن بولا کہ تم نے بوتل کا منہ بند کیوں کر دیا؟ لڑکا بولا کہ جو نیکی کا بدلہ بدی سے دے اس کے یہی سزا ہے۔ پھر جن نے کہا کہ میں تو کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو جن ہوں۔ پھر لڑکے نے کہا کہ یہ تو اس سے بھی بری بات ہوئی۔ جن نے پوچھا وہ کیوں؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے
کہ اگر کوئی انسان کسی جن پر احسان کرے تو وہ جن عمر بھر اس آدمی کا احسان مند رہتا ہے اور پھر عمر بھر اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں قید سے نجات دلائی، لیکن تم ہی مجھے سزا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تمہاری قوم کے جب دوسرے جن تمہاری یہ بات سنیں گے تو وہ شاید تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور تم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ جن نے جب یہ سنا تو جن بولا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور مجھے دوبارہ آزاد کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا اور ہر کام میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کام کسی کے احسان جتانے کے لیے کیا جائے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں چھوڑ تو دوں، لیکن تمہاری بات پر اعتبار کون کرے گا؟ کیا پتا کہ تم مجھے پھر مارنے پر اتر جائے۔ جن نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر لڑکا بولا کہ دیکھو، تم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور میں نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور اسے جھوٹا کر دیتا ہے تو اللہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ خیر، میری زندگی اور میری موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ لڑکے نے یہ کہا اور اس بوتل کا ڈھکن کھول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن دھواں بن کر فضا میں پھیل گیا اور جن بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ لڑکا اپنا کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس طرف چلنے لگا جس طرف اس کا باپ درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ جن بولا ذرا ٹھہرو تو صحیح، اب تم کدھر جا رہے ہو؟ پھر لڑکا بولا کہ کیوں، کیا تمہاری نیت میں پھر سے فطور آ گیا؟ پھر جن بولا ارے نہیں، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، لیکن تم بھی عجیب آدمی ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ لڑکا بولا کہ تمہاری سنے کون، تم تو گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہو۔ خیر اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جن نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ پھر لڑکے نے بتایا کہ میں ایک لکڑہارے کا بیٹا ہوں اور مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میرا باپ میری پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، تو اسی لیے میں اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ پھر جن نے پوچھا تو کیا تم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ ہاں، اب میں مدرسے تو نہیں جا سکتا کیونکہ میں دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں اور پھر رات کو استاد کے پاس جا کر سبق لیتا ہوں۔ جن نے کہا کہ آفرین ہے تمہاری محنت پر، لیکن اب بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لڑکا بولا کہ تم مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، میرا باپ میری انتظار دیکھ رہا ہوگا۔ جن نے کہا لگتا ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو۔ جن نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دونوں دوست بن جائیں۔ لڑکے نے بھی ہنس کر جواب دیا ارے کیا پتا کہ یہ دوستی میرے لیے ایک دن مہنگی پڑ جائے۔ جن نے کہا کہ میں تمہارا احسان مند ہوں اور اللہ نے چاہا تو میں عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ یہ لو، یہ لوہے کا ایک چھلا ہے، اسے انگلی میں پہن لو، جب تمہیں میری ضرورت ہو تو اس چھلے کو کسی چیز سے گھسا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس جن نے اپنی انگلی سے چھلا نکال کر اس لڑکے کی انگلی میں پہنا دیا۔ جب لڑکا وہاں سے جانے لگا تو جن نے کہا کہ بھائی عجیب آدمی ہو تم، اب تو ہماری دوستی ہو گئی، لیکن تم اپنا نام بتائے بغیر ہی یہاں سے جا رہے ہو، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ لڑکے نے کہا کہ میرا نام ذاکر ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ جن نے بتایا کہ میرا نام خادم ہے۔ لڑکا ہنس کر بولا کہ تم پھر سے مذاق کرنے لگے۔ جن نے کہا ارے نہیں بھائی، میرا واقعی نام خادم ہے۔ دونوں یہ کہہ کر اپنی اپنی راہوں پر چل دیے۔ جب لڑکا وہاں پر پہنچا جہاں پر اس کا باپ سو رہا تھا تو باپ کو بہت ہی فکر مند پایا۔ باپ نے غصے میں پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ پھر لڑکے نے اس جن کا سارا قصہ اپنے باپ کو سنایا۔ باپ نے سن کر کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا، جن کی دوستی تم پر بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ قوم کسی کا بھلا نہیں کرتی، یہ اسی وقت کام آتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑی ہو۔ میری مانو تو یہ چھلا بھی تمہارے کسی کام کا نہیں، اسے پھینک دو۔ لڑکے نے کہا کہ یہ چھلا پھینکنے سے کیا ہوگا؟ اگر اس کے دل میں کوئی برائی ہوگی تو کیا یہ چھلا پھینکنے سے اسے کوئی روک سکے گا؟ پھر اسی طرح دونوں باپ بیٹا باتیں کرتے کرتے شہر پہنچ چکے تھے، اور ایسے ہی بہت عرصہ گزر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ لڑکا اس جن کو بھول گیا تھا۔ اس کا باپ اب کافی دن سے بیمار تھا، اس لیے وہ لڑکا اکیلا ہی جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں لے جا کر بیچ دیتا۔ تھوڑے بہت جو پیسے وہ کماتا تھا وہ گھر کے خرچ اور باپ کے علاج پر اڑ جاتے تھے، اور بغیر پیسے کے کون کسی کو پڑھاتا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب تعلیم کا چرچا لوگوں میں بہت کم تھا۔ 100 میں سے مشکل سے 10 لڑکے پڑھتے تھے، اور وہ جو پڑھتے تھے وہ اچھے رتبے پر پہنچ جاتے تھے۔ اور اس ذاکر کو بھی یہی شوق تھا کہ وہ بھی پڑھ لکھ کر سکون کی زندگی گزارے، لیکن یہ بات اس کی قسمت میں معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور ذاکر وہ لڑکا تھا جو نہ تو قسمت کا شکوہ خدا سے کرتا تھا اور نہ زمانے کا لوگوں سے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک امیر آدمی کا نوکر ذاکر کے پاس آیا اور کہنے لگا
کہ میاں ذاکر تم ہمارے مالک کو تو جانتے ہی ہوگے کہ وہ کتنے بڑے رئیس ہیں، انہیں اپنے کام کاج کے دیکھ بھال کے لیے کسی پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے، تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور 2 وقت کی روٹی بھی، اگر کام کرنا ہو تو میرے ساتھ چلو۔ ذاکر نے پوچھا کیا دن کو ہی کام کرنا ہوگا یا رات کو بھی؟ اس امیر آدمی کے نوکر نے جواب دیا کہ بھائی جب مالک کو خوش کرنا ہو تو دن اور رات نہیں دیکھا جاتا۔ ذاکر نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے دن میں 1-2 بار مجھے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی آنا ہوگا، اور رات کے وقت تو میں کسی بھی صورت اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ نوکر نے جواب دیا کہ میاں ذاکر جو آدمی تنخواہ دے گا وہ کام بھی اپنی مرضی کا لے گا۔ ذاکر نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ پھر نوکر بولا تم چلو تو صحیح، مالک سے بات کر لینا۔ ذاکر یہ سن کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب ذاکر اس امیر آدمی کے گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کو رسیوں کے ساتھ ایک درخت سے باندھا گیا ہے اور وہی امیر آدمی اسے کوڑے کے ساتھ مار رہا ہے۔ ذاکر کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور ادب کے ساتھ اس امیر آدمی سے کہا جناب اس آدمی کے حال پر رحم کیجیے، دیکھیے اس کے جسم سے خون بھی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ امیر آدمی نے غصے سے ذاکر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ نوکر ہاتھ جوڑ کر بولا کہ حضور یہ وہی آدمی ہے جسے بلانے کے لیے حضور نے مجھے بھیجا تھا۔ امیر آدمی نے غصے سے ذاکر کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے گستاخ ہو، خیر اب تمہیں اس گستاخی کی سزا بھی ملے گی، ذرا صبر کرو، پہلے اس آدمی کی مرمت کر لوں پھر تمہیں بھی درست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس امیر آدمی نے اس بندھے ہوئے آدمی کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا تو ذاکر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کوڑا چھین لیا اور کہا کہ خدا کا خوف کیجیے اور یاد رکھیے کہ مظلوموں کی فریاد سے فرشتے بھی کانپ جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس امیر آدمی نے غصے میں آ کر ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، اور پھر امیر آدمی بولا کہ حرام زادے تو یہاں پر نوکری کرنے کے لیے آیا ہے یا تیری شامت یہاں کھینچ لائی ہے؟ ذاکر نے جواب دیا کہ جناب اپنی زبان کو لگام دیجیے، میں آپ جیسے ظالم آدمی کی نوکری کرنے سے بھوکا مرنا پسند کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دولت نے آپ کا مزاج خراب کر دیا ہے، آپ نے مجھے بلا وجہ مارا اور مجھے گالیاں بھی دی اس لیے کہ میں غریب ہوں۔ خیر میری فریاد تو خدا سے ہے، اور یاد رکھیے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی اور آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن وہ امیر آدمی جو دولت کے لالچ میں اپنی اوقات کو بھولا ہوا تھا، اس نے نوکروں کو غصے میں حکم دیا کہ ذاکر کو ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیں اور 8 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیں۔ امیر آدمی کے نوکروں نے آگے بڑھ کر ذاکر کو پکڑ لیا اور اسی کے پکڑی کے کپڑے کے ساتھ اسے باندھ دیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ ادھر امیر آدمی نے کوڑا اٹھایا اور اس غصے کے ساتھ 2-3 اسے مارے کہ جہاں پر بھی کوڑا لگا وہیں سے خون نکلنے لگا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک کوڑا ذاکر کے اس ہاتھ پر پڑا جس میں وہ جن کا چھلا تھا۔ کوڑا لگنے سے چھلے پر جو رگڑ ہوئی تو وہی جن پلک جھپکتے ہی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جن کو اس طرح سے سامنے دیکھ کر وہ امیر آدمی اور اس کے نوکر حیران ہو کر رہ گئے۔ جن نے ذاکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میاں ذاکر اچھے دوست ہو کہ اتنے دنوں تک تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، اور یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ ذاکر کچھ کہتا وہ امیر آدمی اس نے کوڑا اٹھایا اور جن سے کہنے لگا ارے تو پیچھے ہٹ ورنہ تجھے بھی الٹا لٹکوا دوں گا، آیا بڑا حمایتی۔ جن نے یہ سن کر اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ پھر ذاکر سے مخاطب ہو کر بولا کہ حضور بتائیے کیا حکم ہے؟ ذاکر نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اور پھر بھی حکم کا پوچھتے ہو۔ جن نے آگے بڑھ کر وہ رسی جس سے ذاکر الٹا لٹک رہا تھا وہ ایک جھٹکے میں توڑ ڈالی اور ذاکر کو اپنی گود میں لے کر آرام سے زمین پر بٹھایا اور اس کی مشقیں کھول دیں۔ ادھر وہ امیر آدمی اور نوکر چاکر حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نوکر تو کچھ ڈر گئے تھے، لیکن وہ امیر آدمی اور بھی غصہ ہو رہا تھا۔ پکڑ لو ان دونوں کو اور ان کی مشقیں باندھ دو۔ لیکن نوکروں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اب اتنی ہمت اور جرأت کہاں سے لاتے؟ ذاکر نے جن سے کہا کہ بھائی خادم وہ دیکھو ایک اور آدمی بھی تو بیچارہ بندھا ہوا پڑا ہے، اس کی بھی مشکل حل کرو۔ جن نے فوراً آگے بڑھ کر اس آدمی کے ہاتھ کھول دیے جسے ابھی ابھی مار پڑ رہی تھی۔ ذاکر نے اس آدمی سے پوچھا کیوں میاں تم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جو تمہیں یہ سزا مل رہی تھی؟ اس آدمی نے بتایا کہ بھائی میں اس ظالم آدمی کا نوکر ہوں، یہ سو رہے تھے اور میں اوپر سے پنکھا جھول رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے مجھے بھی اونگ آ گئی، بس مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے۔ ذاکر نے اس امیر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا فرمائیے جناب اب آپ کی کیا صلاح ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں بھی اس کوڑے کی مار چکھانی چاہیے۔ یہ سن کر اس امیر آدمی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی کمر سے خنجر نکال لیا
وہ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ جن نے آگے بڑھ کر وہ خنجر ہاتھ سے چھین لیا اور ذاکر سے کہا کہ میاں ذاکر، مجھے لگتا ہے اس آدمی کو کچھ تو سزا ملنی چاہیے، بتائیے کیا حکم ہے؟ ذاکر نے کہا کہ میرے خیال سے تو اس آدمی کی سزا اتنی ہی کافی ہے کہ اس کے نوکروں کے سامنے جو اس کی حالت ہوئی ہے، اگر یہ غیرت مند ہے تو اپنی غیرت سے ڈوب مرے۔ چلو اب اپنے گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر ذاکر نے کہا کہ بھائی خادم، معاف کرنا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن اگر اس وقت تم نہیں آتے تو شاید اس وقت تک میری خال ادھر چکی ہوتی۔ یہ سن کر جن نے کہا کہ خیر تم یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں تک تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کیا اور تمہارے اوپر یہ نوبت کیسے آئی؟ پھر ذاکر نے مسکرا کر بتایا کہ بھائی میرے باپ نے مجھے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگوں سے دوستی اچھی نہیں، اور آج بھی اس بات کو اتفاق ہی جانو کہ اس ظالم آدمی کا کوڑا اس چھلے پر پڑا اور تم آ گئے۔ جن یہ سن کر بولا ورنہ تم مجھے کبھی بھی یاد نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا؟ ذاکر نے مسکرا کر کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے۔ پھر جن بولا خیر بتاؤ اب میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ آج تو میں جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کر نہیں لایا۔ جن نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ پھر ذاکر جن کو اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ بوڑھا لکڑہارا بیمار بستر پر پڑا تھا۔ ذاکر نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا یہ میرا دوست خادم ہے۔ لکڑہارے نے پوچھا کہ کون خادم؟ پھر ذاکر نے بتایا کہ یہ وہی جن ہے جس نے مجھے چھلا دیا تھا۔ پھر ذاکر نے آج کا واقعہ بھی اپنے باپ کو کہہ سنایا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جو میں تم سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ قوم کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ یہ سن کر جن مسکرا کر بولا کہ بڑے میاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو کہ آگ اور خاک کا کیا میل جول، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آخر دوستی بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ دوستی ہر قوم اور ہر مذہب میں ایک پاک چیز سمجھی جاتی ہے۔ میں ذاکر کو قول دے چکا ہوں کہ میں مرتے دم تک اپنی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھا لکڑہارا بولا کہ میاں پھر میرا بھی کچھ کرو، میں بھی کب سے چارپائی پر بیمار پڑا ہوں۔ یہ سن کر خادم نے اپنی بغل کے ساتھ بندھی ہوئی ایک پتلی سی لکڑی نکالی اور اس بوڑھے لکڑہارے کے بدن کے ساتھ لگا کر کہا کہ اللہ کے حکم سے اور اس کی تاثیر سے تو ٹھیک ہو جا۔ اتنا کہتے ہی وہ لکڑہارا ٹھیک ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور تندرست نظر آنے لگا، گویا کہ وہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ خادم نے وہ لکڑی ذاکر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے اپنے پاس رکھو، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اسے جس بھی زخم پر لگاؤ گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہڈی ٹوٹی ہو تو وہ جڑ جائے گی، سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا بھی اثر نہیں ہوگا، زہر بھی اثر نہیں کرے گا، اگر پانی نہ ملے اور پیاس لگی ہو تو اسے ہلکا سا چوس لو تو یوں معلوم ہوگا جیسے سرد اور ٹھنڈا میٹھا پانی حلق سے نیچے اتر رہا ہے۔ ذاکر نے خادم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ لکڑی اس سے لے لی۔ پھر خادم نے ذاکر سے کہا کہ بھائی اب تم ایسا کرو کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس کا وزیر بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ ذاکر نے ہنس کر پوچھا تو کیا اب وہ مجھے اپنا وزیر بنا لے گا؟ خادم نے مسکرا کر کہا کہ بے شک تم ضرور اس ملک کے اب وزیر بنو گے، آخر تمہارا پڑھنے لکھنے سے مطلب کیا تھا، یہی نہ کہ تم عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ ذاکر نے جواب دیا کہ بھائی میں اتنا بھی پڑھا لکھا نہیں، مجھ سے بھی اچھے پڑھے لکھے ہزاروں لوگ ہیں، آخر مجھے کون پوچھے گا؟ خادم نے کہا کہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے لیکن انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ میری بات سنو، تم سیدھے بادشاہ کے پاس جانا، بادشاہ کے پاس اور بھی آدمی ہوں گے، جو بھی بادشاہ کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی ہے اور جو اسے بھی ٹھیک کر دے گا وہ اسے ہی اپنا وزیر بنا لے گا۔ بادشاہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک کو ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے پیسہ۔ اور دوسرا سوال یہ کرے گا کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہر وقت حرکت کرتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ اس کا جواب ہے زمین۔ تیسرا سوال بادشاہ یہ پوچھے گا کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی؟ اس کا جواب ہے عقل۔ ان باتوں کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد بادشاہ تمہیں اپنی بیٹی کے پاس لے جائے گا۔ اس کی بیٹی کے سر میں ایک مدت سے سر میں درد رہتا ہے، بڑے بڑے حکیم بھی اس کا علاج نہیں کر سکے۔ تم شہزادی کو دیکھ بھال کر کہنا کہ کچھ سوچ کر اس کا علاج بتاؤں گا، یہ کہہ کر اپنے ڈیرے پر واپس آنا اور تھوڑی سی راکھ لے کر اس لکڑی کے ساتھ 3 بار گھسا دینا اور تھوڑی سی دوا بنا لینا، اور پھر یہ دوا تم بادشاہ کے پاس لے جا کر کہنا کہ شہزادی اس دوا کو بطور نسوار استعمال کرے، خدا نے چاہا تو شہزادی کا سر کا درد جاتا رہے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تمہاری شادی بھی اسی شہزادی سے ہو جائے گی، اور اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ خادم تو ذاکر سے اجازت لے کر چلا گیا اور ذاکر سفر کی تیاری کرنے لگا۔ جب باپ باہر سے آیا تو ذاکر سے پوچھا کہ یہ سامان کیسا باندھ رہے ہو؟
जाकर ने सारी बात जो जिन ने कही थी वो अपने बाप को सुना दी। बाप कहने लगा कि ताज्जुब की बात है कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ऐसा मजाक किया है कि तुमने उसे सही समझ लिया और सफ़र की तैयारी करने लगे। जाकर ने कहा कि नहीं, मजाक कैसा, खादिम ऐसा आदमी नहीं है। आप तो खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं कि उसने पलक झपकते ही आपको तंदुरुस्त कर दिया, लेकिन फिर भी आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। बहरहाल अगर उसने मजाक भी किया है तो मैं 2-4 दिन घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। बाप ने जवाब दिया कि अगर तुम सफ़र पर जा रहे हो तो तुम्हारे पास सफ़र के लिए खर्च कहाँ से आएगा। बाप फिर बोला, अगर तुम्हें अपने दोस्त पर इतना ही भरोसा है तो उसे एक बार फिर बुलाओ और उसे कहो कि सफ़र के लिए खर्च का इंतज़ाम भी कर दे। जाकिर सर हिलाकर बोला कि नहीं, यह मुनासिब नहीं कि मैं ज़रा सी बात पर उसे तकलीफ़ दूं। ये तो दोस्ती नहीं, ये तो व्यापार हुआ। कुछ देर तो बाप बेटे में यूं ही बातें होती रही और फिर जाकर अपना सफ़र का सामान उठाकर सफ़र पर चल पड़ा। चलते चलते जब वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा तो इधर उधर मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेता और इसी तरह 2-4 रोज़ के बाद वो उस शहर में जा पहुंचा जहां बादशाह रहता था और एक सराय में डेरा जमा लिया। जिस दिन उसने दरबार में जाना था वो नहा धोकर तैयार हो गया और नए कपड़े पहनकर दरबार में पहुँच गया। जब बादशाह महल से निकलकर दरबार में आया तो सब लोग अदब के साथ खड़े हो गए। आखिर बादशाह उम्मीदवारों से मुखातिब हुआ, जो भी मेरे 3 सवालों का जवाब देगा वही वजीर बनेगा। बताओ, दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जिसे एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी ज़रूरत रहती है। एक अमीर आदमी जिसका लिबास भी बहुत कीमती था वो उठा और अदब के साथ बादशाह के सामने झुककर कहने लगा कि बादशाह सलामत, सांस एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी ज़रूरत है। अब बादशाह ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। शक्ल सूरत से वो आदमी कोई बड़ा आलिम मालूम होता था। उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसे गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी ज़रूरत है। फिर बादशाह ने तीसरे आदमी की तरफ देखा। ये आदमी कोई पहलवान मालूम होता था। उसने सर झुकाकर कहा कि बादशाह सलामत, ताकत एक ऐसी चीज़ है जिसकी गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को भी ज़रूरत है। इसी तरह बादशाह ने सबकी तरफ देखा और सबसे सवाल किया, लेकिन बादशाह को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। इसी तरह जब बादशाह की नज़र जाकर पर पड़ी तो ताज्जुब के साथ उससे मुखातिब होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम इन लोगों में क्यों खड़े हो। जाकर ने अदब के साथ झुककर कहा कि जहाँ पना, मैं भी इस सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, तो बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसकी एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को ज़रूरत है। यह सुनकर जाकर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी गरीब आदमी से लेकर बादशाह को भी ज़रूरत रहती है। बादशाह यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शाबाश, तुमने ठीक जवाब दिया है। अब बादशाह ने वजारत के उम्मीदवारों से दूसरा सवाल पूछा, बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। एक आदमी ने कहा कि जहाँ पना, वो चीज़ दिल है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। दूसरे आदमी ने कहा कि जहाँ पना, वो चीज़ हवा है, वो हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह सब आदमियों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। फिर बादशाह ने जाकर की तरफ देखा। जाकर ने अदब के साथ झुककर कहा कि बादशाह सलामत, वो चीज़ ज़मीन है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बादशाह ने खुश होकर कहा, आफरीन है तुम्हारी अकल पर। जाकर ने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। फिर बादशाह ने तीसरा सवाल पूछा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसके होते हुए इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। पहले उम्मीदवार ने जवाब दिया कि जहाँ पना, सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसके होते हुए इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। फिर बादशाह ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। उसने जवाब दिया, जहाँ पना, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बाद इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। बादशाह को इसका जवाब भी पसंद नहीं आया। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार की तरफ देखा तो उसने जवाब दिया कि जहाँ पना, हौसला एक ऐसी चीज़ है कि जिसके होते हुए इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन बादशाह को यह जवाब भी पसंद नहीं आया और इसी तरह उम्मीदवारों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन बादशाह को किसी का जवाब पसंद ना आया। फिर बादशाह ने जाकर की तरफ देखा। जाकर ने हाथ जोड़कर अदब के साथ कहा कि बादशाह सलामत, अक्ल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके होते हुए इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। यह जवाब सुनकर सब लोगों के मुंह से आफरीन निकला और बादशाह भी यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी वक्त जाकर को अपना वजीर बना लिया। दरबार के बाद जब बादशाह के साथ जाकर महल में गया तो बादशाह ने कहा कि मेरी एक ही बेटी है
और वो अकेली ही मेरी सल्तनत की वारिस है, लेकिन एक मुद्दत से उसके सर का दर्द नहीं जाता। तुमने जिस समझदारी के साथ मेरे सवालों का जवाब दिया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम कोशिश करो तो वो ठीक हो सकती है, और मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूं जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। जाकर ने कहा कि जहाँ पना, मैं तो एक अदना सा गुलाम हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती तो खुदा के हाथ में है, लेकिन अगर मैं शहजादी को एक बार देख लूँ तो शायद कुछ खिदमत कर सकूँ। बादशाह जाकर को शहजादी के कमरे में ले गया। जाकर ने देखा कि एक बहुत ही हसीन शहजादी बिस्तर पर मुंह ढांपे लेटी हुई है। फिर जाकर ने जिन की बताई हुई सारी बातों पर अमल किया और वही दवा बनाकर लाकर बादशाह को दे दी और कहा कि बादशाह सलामत, अगर यह दवा शहजादी नस्वार के तौर पर इस्तेमाल करे तो ये ठीक हो जाएंगी। फिर शहजादी ने वही अमल किया और कुछ ही दिनों में शहजादी तंदुरुस्त हो गई। जब बादशाह को इस बात की खबर मिली तो बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह ने खुशी खुशी ये ऐलान कर दिया कि वो जाकर को अपना दामाद बनाता है। और फिर इस तरह शहजादी के साथ जाकर की शादी हो गई और फिर वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।